بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالکوٹ کا جو سانحہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے، بعض لوگ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اس میں تو سازش ہوئی ہے اور جو مذہبی طبقات ہیں ان پر جو اس حوالے سے نقد کیا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ نعرے دیے ہیں اور یہ نفسیات دی ہے مذہبی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ اس طرح کے ماورا عدالت قتل جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام میں کسی کو ماورا عدالت قتل کرنا خلاف شریعت ہے، تو اس حوالے سے جب ہم مذہبی طبقات پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ماورا عدالت قتل کی شے دی ہے، اور اس طرح کے واقعات جس طرح مثلا ممتاز قادری کا واقعہ جو ہے نا، اس تناظر میں اگر تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں تو سب سے اہم اور بنیادی واقعہ ہے، جس کے بعد اس طرح کے واقعات بہت جو ہے وہ تعداد میں پیش آئے ہیں۔ تو اصول کی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو ورگلا دیا، جس طرح کہ اس کے بارے میں سانحہ سیالکوٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ورگلایا اور انہیں ذاتی رنجش کی بنا پر اور ورگلانے کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے سری لنکن شہری کا قتل کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ بے شک یہ سازش ہو یا ورگلایا ہو، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام اور پبلک کی جو ہے جو نفسیات ہے، مذہبی نفسیات جو ہے، یا ان کو مذہبی جو نعرے دیے گئے ہیں اس کے تناظر میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ وہ کسی بھی جو اس طرح کے مذہبی جو جذبات کو جب کوئی آدمی بھڑکاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی نفسیات موجود ہوگی پبلک میں تو تبھی کوئی ان کو ورگلا بھی سکتا ہے۔ اب جب اگر کسی نے ان کو ورگلایا ہے یا سازش کے تحت اس کو مروایا ہے سری لنکن شہری کو، تو سوال یہ ہے کہ جو اس طرح مجمع ہجوم اور موب اکٹھا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی نعرے لگا رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے جذبات کو انگیخت اس انداز سے کیا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں اس کو یہ سکھا دیا جائے یا سمجھا دیا جائے کہ بھئی یہ توہین رسالت ہوئی ہے، توہین مذہب ہوئی ہے، تو وہ بلا تردد چڑھ دوڑتا ہے، کیونکہ اس کی پشت پر یہ نظریہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جب کوئی مذہب کی توہین کرتا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ جب جو ہے ممتاز قادری کا جو ہے وہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کیا، تو اس پر جب ہم نے تنقید کی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی مباح الدم ہے، وہ چونکہ مباح الدم ہے اس لیے اس کو مارنے والا جو ہے وہ اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کا گویا ایک لحاظ سے دفاع کیا گیا، اس کو جو ہے وہ گلوریفائی کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ شہید قرار دیا گیا اور سارا معاملہ۔ تو اس کے پیچھے جو ہے یہ جو تصور بن گیا کہ بھئی جو بھی مذہب پر توہین کے الزام میں مذہب کے حوالے سے کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، وہ غازی بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو نفسیات عوام کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، یہی ورگلانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ کسی جگہ وہ خود اپنی مرضی سے کسی کو توہین کا ملزم قرار دے کر اس کو مار ڈالتے ہیں، اور کسی جگہ جو ہے وہ کسی کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں، ذاتی رنجش کی بنا پر بھی قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے قتل جو ہے نا وہ مذہبی بنیاد پر جو ہوتے ہیں، وہ دراصل اس نفسیات کا نتیجہ ہیں کہ مذہبی طبقات جو ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ نعرے تھما دیے ہیں، یہ مذہبی نفسیات پیدا کر دی ہے کہ بس جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ توہین مذہب کے الزام میں کسی کو قتل کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ جو نفسیات ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بحث ہی نہیں ہے اس موضوع پر کہ وہ کسی نے ورگلایا ہے، سازش کی ہے یا نہیں کی ہے۔ سازش اگر کی ہے تو تب بھی اسی وجہ سے کی ہے، اسی بنیاد پر کی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے ان پڑھ ہے، جو ہے وہ عام طبقہ ہے، فیکٹری میں کام کرنے والا، تو اس کو مذہب کا نام لے کر جو ہے وہ ورگلا کر جو ہے وہ اس کے پیچھے چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اصل جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو خواہش اس کے پیچھے یہی کار فرما ہے، یہی مذہبی جذبہ جو ہمارے اندر کار فرما ہے کہ بھئی یہ جو نفسیات پیدا کر دی گئی ہے کہ جس کو جو مرضی الزام لگا کر ماورا عدالت قتل کر دے، تو یہ ہر صورت غلط ہونا چاہیے۔ اور مذہبی طبقات کو جو آپ مذمت بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ عوام کی رہنمائی کریں اس حوالے سے کہ بھئی جہاں کہیں بھی جو ہے وہ توہین کا الزام لگتا ہے کسی پر، تو آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ خود اس کو جو ہے وہ مار دیں یا خود اس کو قتل کر دیں۔ یہ اختیار جو ہے ظاہر ہے کسی تیسرے فریق کے لیے ماننا پڑے گا کہ ایک الزام لگانے والا ہے اور ایک وہ ملزم ہے۔ اب دونوں نے آپس میں تو طے نہیں کرنا، ظاہر ہے کوئی تیسرا فریق ہی طے کرے گا، اور وہ تیسرا فریق نظام ہے، نظم ریاست ہے، عدالت ہے۔
انہی لوگوں نے اس کو طے کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے چاہے یہ سازشی معاملہ سازش کی بنا پر ہوا ہو، یا جو ہے وہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ کیا ہو، خود کیا ہو یا کسی کے ورگلانے پر کیا ہو، بنیادی بات جو اس ضمن میں ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو مذہبی نفسیات بنا دی گئی ہے توہین کے حوالے سے، جس میں جو ہے وہ کوئی شخص ماورا عدالت اقدام کرنے سے گریز نہیں کرتا، یہ غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔